عالمی سیاست تیزی سے بدلتی ہوئی حرکیات کے ساتھ ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ اس منظر نامے میں برکس تنظیم، جو برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل ہے، ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں اس کی توسیع کے بعد ایران، مصر، ایتھوپیا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور انڈونیشیا جیسے ممالک کی شمولیت نے برکس کو عالمی معاشی اور سیاسی منظر نامے میں ایک مضبوط قوت کے طور پر پیش کیا ہے۔ برکس کا قیام 2009 میں عمل میں آیا تھا، جس کا بنیادی مقصد ایک متبادل عالمی معاشی نظام کی تشکیل تھا، جو مغرب کی زیر قیادت مالیاتی اداروں جیسے کہ عالمی بینک اور IMF کے مقابلے میں ترقی پذیر ممالک کے مفادات کی نمائندگی کرے۔ آج برکس دنیا کی تقریباً نصف آبادی اور عالمی GDP کا 40% سے زائد حصہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تنظیم تیل کی عالمی پیداوار کا نصف حصہ بھی کنٹرول کرتی ہے، جو اسے جغرافیائی، سیاسی اور معاشی حوالوں سے اہم بناتا ہے۔ برکس کا بنیادی مقصد مغرب کی معاشی اور سیاسی بالادستی کو چیلنج کرنا اور خاص طور پر امریکی ڈالر کی عالمی مالیاتی نظام میں اجارہ داری کو کم کرنا ہے۔ اس سلسلے میں برکس ممالک ایک متبادل کرنسی سسٹم یا مشترکہ ادائیگی کے نظام کی تجویز پیش کر رہے ہیں، جس میں چینی یوان، روسی روبل یا یہاں تک کہ ایک نئی مشترکہ کرنسی شامل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر چین اور روس کے درمیان توانائی کی تجارت میں یوان اور روبل کا استعمال بڑھ رہا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات اپنے تیل کی قیمت درہم میں وصول کرنے پر آمادہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس کو امریکی مخالف اتحاد قرار دیتے ہوئے اس کی پالیسیوں پر سخت تنقید کی ہے اور اس کے رکن ممالک پر اضافی ٹیرفز عائد کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ برکس کا متبادل مالیاتی نظام امریکی ڈالر کی عالمی اجارہ داری کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ عالمی تجارت میں 90% سے زائد لین دین امریکی ڈالر میں ہوتے ہیں، جو امریکہ کو نہ صرف معاشی بلکہ سیاسی اثر و رسوخ بھی فراہم کرتا ہے۔ اگر برکس اپنی مشترکہ کرنسی یا متبادل ادائیگی کے نظام کو کامیابی سے نافذ کر لیتا ہے تو یہ ڈالر کی بالادستی کو کمزور کر سکتا ہے، جو امریکی معیشت اور اس کے عالمی اثر و رسوخ کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ مزید برآں، برکس کے توسیع شدہ بلاک میں تیل پیدا کرنے والے ممالک جیسے سعودی عرب، ایران اور متحدہ عرب امارات کی شمولیت نے اسے توانائی کے شعبے میں ایک اہم قوت بنا دی ہے۔ یہ ممالک عالمی تیل کی منڈیوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جو امریکی مفادات کے لیے ایک اور بڑا چیلنج ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے اضافی ٹیرف کی دھمکی اس خوف کی عکاسی کرتی ہے کہ برکس عالمی معاشی نظام میں مغرب کی بالادستی کو کمزور کر سکتا ہے۔ برکس کا عروج عالمی سیاست میں طاقت کے توازن کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ تنظیم ایک کثیر قطبی دنیا کے قیام کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے، جہاں امریکہ کی یک قطبی بالادستی کی جگہ متعدد طاقتیں عالمی معاملات کو اثر انداز کریں گی۔ برکس ممالک نے اپنے مشترکہ اعلامیوں میں نہ صرف معاشی تعاون پر زور دیا ہے بلکہ سیاسی اور سلامتی کے امور پر بھی اپنی آواز بلند کی ہے۔ مثال کے طور پر 2025 کے برکس اجلاس میں فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی گئی اور ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کی گئی۔ برکس کی توسیع نے اسے G7 کے مقابلے میں ایک مضبوط متبادل کے طور پر پیش کیا ہے، جہاں G7 مغربی ممالک کا ایک خصوصی کلب ہے۔ وہیں برکس گلوبل ساؤتھ کی نمائندگی کرتا ہے، جو ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک پرکشش پلیٹ فارم بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ برکس کی طرف سے نیو ڈیولپمنٹ بینک کا قیام عالمی مالیاتی نظام میں مغرب کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ برکس کی بڑھتی ہوئی طاقت عالمی سطح پر طاقت کے توازن کو کئی طریقوں سے متاثر کر رہی ہے۔ نمبر 1، معاشی توازن۔ برکس ممالک کی مجموعی معیشت 28.5 کھرب ڈالر سے زائد ہے، جو عالمی معیشت کا 28% ہے۔ چین اس کا سب سے بڑا رکن ہے، جس کی معیشت 17 کھرب ڈالر ہے، جبکہ بھارت اور روس بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہے۔ اگر برکس اپنی معاشی ترقی کی رفتار برقرار رکھتا ہے تو اگلے چند اشروں میں یہ G7 کو معاشی حجم کے لحاظ سے پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 2، جغرافیائی سیاسی اثر و رسوخ۔ برکس ممالک کی جغرافیائی پوزیشن اسے عالمی سیاست میں ایک مضبوط اور توانا آواز کی حیثیت عطا کرتی ہے۔ اس کی توسیع کے بعد یہ تنظیم مشرق وسطیٰ، افریقہ اور ایشیا کے اہم اسٹریٹجک مقامات پر اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ نمبر 3، امریکہ بالادستی کا زوال۔
برکس کا عروج اور اس کی متبادل کرنسی کی کوششیں امریکی بالادستی کے لیے ایک ممکنہ خطرہ ہیں، تاہم کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ اب بھی عالمی سیاست میں سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھتا ہے اور برکس کو ایک منظم اور متحد بلاک بننے میں بھی کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ مثال کے طور پر برکس کے رکن ممالک کے درمیان خارجہ پالیسیوں اور قومی مفادات میں اختلافات ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ نمبر 4، علاقائی تاثرات۔ پاکستان جیسے ممالک کے لیے برکس کی مشترکہ کرنسی سے فائدہ اٹھانا مشکل تو ہوگا کیونکہ ہماری 60 سے 70% آمدنی امریکی ڈالر میں ہے، تاہم اس معاملے کا روشن پہلو یہ ہے کہ ڈالر سے آزادی کا براہ راست اثر ہماری عالمی تجارت کو ہوگا کیونکہ برکس کے ذریعے ایران کے ساتھ تجارت بڑھانے کے مواقع موجود ہیں، بشرط یہ بینکنگ چیلنج کے مسائل حل ہو جائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر سخت رد عمل دی ہے۔ انہوں نے برکس ممالک پر 10% اضافی ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دی ہے، خاص طور پر بھارت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے امریکہ مخالف اتحاد کا حصہ قرار دیا۔ ٹرمپ کی پالیسی کا مقصد برکس کے معاشی اقدامات، خاص طور پر ڈالر کے متبادل کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا ہے، تاہم برکس رہنماؤں نے امریکی ٹیرف کو عالمی تجارت کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ برکس کے سامنے کئی چیلنجز ہیں جو اس کی صلاحیت کو محدود کر سکتے ہیں۔ رکن ممالک کے درمیان سیاسی اور معاشی مفادات میں تفاوت، جیسے کہ بھارت کے مغرب کے ساتھ قریبی تعلقات، برکس کے متحدہ اہداف کو کمزور کر سکتے ہیں۔ نیو ڈیولپمنٹ بینک ابھی تک عالمی بینک یا IMF کے مقابلے میں محدود وسائل رکھتا ہے۔ اسی طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسیاں اور امریکی دباؤ برکس کے معاشی مقاصد کو متاثر کر سکتے ہیں۔ برکس کا عروج یقیناً عالمی سیاست اور طاقت کے توازن میں ایک اہم تبدیلی کی علامت ہے۔ یہ تنظیم امریکی ڈالر کی بالادستی اور مغرب کے زیر قیادت عالمی نظام کے لیے ایک ممکنہ خطرہ ہے، لیکن اسے مکمل طور پر کامیاب ہونے کے لیے اپنے اندرونی چیلنجز پر قابو پانا ہوگا۔ 2025 تک برکس نے اپنی توسیع اور معاشی طاقت کے ذریعے عالمی سطح پر اپنی اہمیت منوائی ہے، لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ امریکہ کی بالادستی کو مکمل طور پر ختم کر دے گا۔ عالمی سیاست ایک کثیر قطبی سمت میں بڑھ رہی ہے اور برکس اس تبدیلی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، تاہم اس کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ برکس کس حد تک اپنے اراکین کے درمیان اتحاد اور تعاون کو برقرار رکھ سکتا ہے، جو بھارت جیسے دوگلی پالیسی پر عمل پیرا رکن کی وجہ سے پہلے ہی بہت سے خطرات سے دوچار ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔